اور اپنی 1 ماہ کی تنخواہ میں لکھوں گا، یہاں پر ایک لیٹر بھی دے دوں گا، وہ بھی ایران کے اس سکول کی تعمیر کے لیے دی جائے جہاں 162 بچیاں مری، میں اپنے 1 مہینے کی سیلری وہاں ڈونیٹ کرتا ہوں۔ ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو اسرائیل میں بھی عام شہری وہاں کی سرکار کی غلط پالیسی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہماری سمپیتھی ان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے تقریر کی اس وقت کرائسس ہے، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، آگے اور بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے رہیے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں جس طرح جموں کشمیر کے لوگ، آپ نے دیکھا ابھی سری نگر میں کیسے وہاں کے لوگوں نے چاہے ظلم کہیں بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پیسہ جمع کر کے ڈونیشن جمع کی، کسی نے اپنی چین دے دی، کسی نے اپنا سونا دیا، کسی نے اپنی گاڑی دی کہ ایران کے جو بھائی ہیں، جن کے جو مظلوم لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ جس طرح ہمارے کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے مظلوم لوگوں کے لیے کل جو زخمی ہوئے، جو بچیاں وہاں پر سکول میں مری، ان کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر کہا اگر واقعی ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا GDP اتنا زیادہ ہے، تو 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر اور غریب کا فرق کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات کی، تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ بارہمولہ، جہاں سے میں MP ہوں، ممبر ہوں، جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں وہاں کا 50% ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، جنگلی علاقہ ہے، اور اس میں صرف فوجی کیمپ، فوج ہے، اور ہمارے لیے وہ ایریا ایک طرح سے ہم وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ سیکیورڈ ایریا ہے، لہذا ہمیں اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے۔ وہاں ہمارے پاس صرف پانی کا سب سے بڑا ریسورس ہے، بجلی بنانے کا، لیکن وہ آپ نے ٹھیکہ دیا NHPC کو۔ انڈس واٹر ٹریٹی آپ کو یاد آیا، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس سرکار نے تب ختم کی جب پہلگام کا سانحہ ہوا، اس سے پہلے ختم تو نہیں کی، لیکن جو جموں کشمیر کو انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے لاس ہوا، اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ اسپیشل پیکیج دیا جائے۔ CSR کی میں نے بات کی، ایئرپورٹ اتھارٹی، NHPC، ایئرٹیل، JK بینک، بھارت پیٹرولیم، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے آنریبل فائنانس منسٹر سے گزارش کی ہے، بار بار کی لائف لائن ہے ہماری کانسٹیٹوئنسی میں 2 روڈ، لولا بانڈی پورہ اور لولا سوپور روڈ، اس علاقے کی تقدیر بدل جائے گی، اس کے لیے اسپیشل کچھ پیسہ ہمیں دے دیجیے گا۔ اسی طرح کالجو میں بھی بانڈی پورہ، کپوارہ، باقی جگہ وہاں اپر کلاسز جو ہیں، PG کورسز ابھی تک شروع ہی نہیں ہو پائے ہیں۔ اور لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کالا دن صرف یہ نہیں کہ جو باہر لوگوں نے کھایا، میری ایک گزارش ہے، میرا ایک اسیسمنٹ ہے یہ کہ اگر ہم 100 کروڑ روپیہ کسی پروجیکٹ کے لیے رکھیں، ایمانداری سے خرچ کریں تو 50 کروڑ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ 50 سے 52% رشوت میں جاتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ریولوشن آئے تو آپ کو کرپشن سے لڑنا ہوگا، مس گورننس سے لڑنا ہوگا۔ سجیشن ہے، مودی جی کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ریولوشن لا رہے ہیں، مودی ہے تو ممکن ہے، کر کے دکھائیں۔ ایک کمیشن بنائیں آپ جو پچھلے 30 سال سے MLA سے لے کے پرائم منسٹر تک، سرپنچ سے لے کے MLA تک، SHO سے لے کے تھانے کے انچارج سے لے کے DGP تک، تحصیلدار سے لے کے کمشنر سیکرٹری تک، میڈیا کے ہاؤسز، ان کی پراپرٹیاں دیکھی جائیں۔ آج سے 30 سال پہلے کس کے پاس کتنا تھا، یا جو انجینئرز تھے، بیوروکریٹس تھے، اور 30 سال بعد ان کے پاس جو سینکڑوں کروڑ کی پراپرٹیاں، بے نامی کی پراپرٹیاں آئی، وہ پراپرٹیاں کہاں سے آئیں؟ اگر آپ وہ پیسہ ان مگرمچھوں سے، ان سفید ہاتھیوں سے، جس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، پالیٹیشین ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جنہوں نے یہاں کے غریب عوام کا خون چوسا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہر اسٹیٹ میں ایک کمیشن بنایا جائے، نیشنل کمیشن بنایا جائے، جو ایک کالا دھن، رشوت سے جو بنایا گیا پیسہ، جنہوں نے لوگوں کا ٹیکس لوٹ لیا ہے، اس کو واپس وہ لے لیں، تب جا کے شاید ہم سچ مچ کہہ سکتے ہیں کہ جو 80 کروڑ لوگوں کو راشن دینا ہے وہ ان کی بچوں کی پڑھائی کے لیے خرچ ہوگا۔ اور لاسٹ بات میری یہی گزارش ہوگی جو بار بار ہم کہتے ہیں، آپ ابھی وومنز ریزرویشن بل بھی لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، نہیں تو وہاں فائدہ کیا؟
वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते, वहाँ LG साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड। अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं कुछ लोग ABVP या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। Don't try to rewrite the history. That will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do for the people. Thank you.